مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، جواب کے طور پر روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے، جوابات بھی دیں گے، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہوگا۔ اس لیے اول تا آخر ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے۔ ہمارے سلسلے کو بلکہ ایف جی این چینل کو یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنے مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں جا کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ استخارہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو مسئلے کے ساتھ ساتھ جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں شعیب بھائی ہمارے مسائل کے استخارہ کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہے اور آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کریں گے۔ شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے شعیب بھائی، خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں ناظرین، آج کے پہلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا سوال کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجئے۔ میں کافی دنوں سے گھر ڈھونڈ رہا ہوں رینٹ پہ، لیکن مل نہیں پا رہا ہے۔ اس تعلق سے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، یہ گھر کی تلاش میں ہے، رینٹ پر گھر دیکھ رہے ہیں، لیکن رینٹ پر بھی گھر ملنے میں ان کو دقت ہو رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حافظ وقاص اشرفی۔ میرا سوال ہے روحانی علاج والوں سے کہ اکثر نوجوان کاروبار کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، آپ ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے۔ صحیح، کاروبار میں برکت کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ذکی قادری ہند کرناٹکا بیلگام سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے کہ بچے اگر بے جا ضد کرتے ہوں تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج تجویز فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ٹھیک ہے، آپ کو بچوں کے ضد ختم کرنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین، جو ہم سے اب تک سوالات ہوئے ہیں پہلے ان کے کچھ روحانی علاج جانتے ہیں۔ ہم سے اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ رینٹ پر گھر تلاش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں رینٹ پر گھر نہیں ملا ہے۔ تو آپ چاہے رینٹ پر گھر تلاش کر رہے ہوں یا آپ اپنا ذاتی گھر تلاش کر رہے ہوں، سب کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو آپ کی جائز مراد ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ میری تمنا پوری ہو، اس کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ اس کے چند ایک اعمال آپ کو عرض کرتا ہوں، چند ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں جو آپ کے لیے آسان ہو،
وہ روحانی علاج آپ چاہے تو کر لیجئے گا۔ سب سے پہلا تو روحانی علاج یہ کہ آپ اسی نیت کے ساتھ کہ مجھے جلد سے جلد گھر رینٹ پر مل جائے، اس کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا استغاثہ یہ پڑھنے کی کوشش کیا کرے۔ وضو بے وضو بھی جس کو آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس نیت سے کہ آپ کو گھر مل جائے، اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر رینٹ پر ملے گا، اچھی جگہ ملے گا، اچھی قیمت میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، دوسرا ایک عمل آپ نے کرنا ہے اسی نیت سے، اور یہ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے 321 بار 321 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ پاک کے اس مبارک نام کو آپ جو ہے وہ 321 بار پڑھیں، اول آخر تین مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد میں کسی بھی میٹھی چیز پر آپ فاتحہ کر لیں، اور یہ میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کریں، چاہے تو گھر کے بچوں کو کھلا دیں، محلے کے بچوں کو کھلا دیں، یہ بچوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اور یہ آپ 321 بار جو بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ کریں گے تو فاتحہ میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو رینٹ پر گھر دلا دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جلد ہی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو روزانہ کر لیں، دن چھوڑ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ میٹھی چیز پر فاتحہ یہ عمل کرنے کے بعد دلانا ضروری ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ دوسرا ہم سے سوال ہوا ہے، حافظ وقاص اشرفی بھائی ہیں، یہ ایک بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ کاروبار تو کرتے ہیں لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ناظرین یاد رہیں کہ آج یہ ایک عالمی مسئلہ تو ضرور بنا ہوا ہے کہ برکت نہیں ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بے برکتی کیوں ہوتی ہیں اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم کما تو بہت رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام جو گھر سے برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہم ایسے کام میں ملوث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے پھر برکت ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے عمل بھی اختیار کرنا پڑے گا جو ہماری روزی میں برکت کا سبب بھی بنے۔ جیسے بہت ساری احادیث مبارکہ کا میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے فضائل میں جو احادیث مبارکہ ہیں اس کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ایک جگہ یہ ملتا ہے کہ نماز سے روزی میں آسانی ہوتی ہے۔ آج جاب کی تلاش میں در بدر ہیں، دکان کھول کر بیٹھے ہیں، گراہکی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، لاس میں جا رہے ہیں، یہ سارے عمل تو ہمارے ساتھ میں ہیں، یعنی یہ ساری تکلیف ہمارے ساتھ تو ہے، لیکن کبھی وجوہات پر بھی غور کرے کہ وجہ کیا ہے۔ ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہ نماز کے پابند نہیں ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے نماز نہ پڑھنے اور ہمارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم بے برکتی کا شکار ہو گئے، یا ہماری جو ہے وہ دھندا پانی سب یہ چوپٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی۔ اور 5 وقت کی نماز یہ ایک بہت پیارا اور بہت مجرف وظیفہ ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے بیماریوں سے شفا ہے، نماز میں شفا بھی ہے، تو آپ جو ہے نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ روزی میں برکت بھی ہوگی اور بیماریاں سے بھی انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی۔ اچھا، ایک عمل بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے جب جو بھی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، اب وہ چاہے جاب کرتا ہو یا وہ چاہے کاروبار کرتا ہو، تو اس کو چاہیے یا اس کے لیے اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اے سارے ملک کا مالک۔ تو یہ نام کی کثرت آپ کریں، یعنی اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، برکت کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عمل کیا کرے، یہ وظیفہ پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی آئے گی، روزی میں برکت بھی ہوگی۔ تیسرا ذکی بھائی ہیں، یہ کرناٹکا بیلگام سے ہم سے سوال کر رہے تھے کہ بچے ضد کرتے ہیں، بیجا ضد کرتے ہیں، تو
ان کی ضد ختم ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ جب بچے جو بچے ضد کرتے ہیں تو ان بچوں پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتوں کو ایک ایک بار، اور ہر بار سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو بچے ضد کرتے ہیں ان پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کی ضد کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل ہم نے روزانہ کرنا ہے، اور تا حصول مراد، یعنی جب تک آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ میرے بچہ کی ضد کرنا ختم ہو گئی، تب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد ہی فائدہ نظر آئے گا۔ بچوں کی ضد ہے یا کاروبار میں برکت ہے، یا کسی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، بیماری سے شفا کے طلبگار ہیں، یا گھر رینٹ پر چاہتے ہیں مل نہیں رہا ہے، گھر خریدنا چاہتے ہیں مل نہیں رہا ہے، دعوت اسلامی انڈیا کی الحمدللہ عز و جل بہت ساری سروسیں ہیں جو پریشان حال مسلمانوں کے لیے قائم کی گئی ہیں، ان کی پریشانی میں ان کی مدد کے لیے۔ تو آپ دعوت اسلامی جہاں سے بھی آپ نے رابطہ کیا، وہاں دعوت اسلامی کے اگر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں تو آپ وہاں جا کر تعویذات بھی حاصل کریں، برکت کے لیے بھی تعویذ ملتا ہے، پھر بیماری سے شفا کے لیے بھی تعویذ ملتا ہے۔ آپ اپنے جو مسئلے ہیں، جس کی شفا چاہتے ہیں، جس کا حل چاہتے ہیں، اس کے لیے تعویذات کے لیے آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ پریشانی سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہماری ایک سروس ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے شہر میں ہمارے روحانی علاج کے اسٹال ابھی نہیں قائم ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر تعویذات چاہیے دعوت اسلامی انڈیا سے، تو الحمدللہ ہم نے ایک ہماری سروس شروع کی ہے۔ اس سروس پر آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر لیں، اور آپ اپنے گھر کا ایڈریس ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے مفت میں تعویذات مل جائیں گے۔ آپ ہماری اسکرین کے اوپر نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر لیں۔ میں نمبر بھی دہرا دیتا ہوں، آپ نمبر نوٹ فرما لیں، 7400451126، 7400451126۔ اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں اپنا پرابلم اور گھر کا ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں گے۔ الحمدللہ شعیب بھائی، یہ ہے کہ اب جو بھی انڈیا میں کئی مقامات پر ہمارے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں پر ماہانہ ہزاروں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تعویذات لیتے ہیں، تو کئیوں کو مدنی بہاریں بھی پیش آتی ہیں، یعنی بڑی بڑی پریشانی تھی، تعویذات لیا اور روحانی علاج کے بستے سے انہوں نے اپنا علاج کرایا تو ان کی تکلیف دور ہوئی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک ہمیں کسی نے اپنی اسی طرح کی ایک مدنی بہار بھیجا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی، انہوں نے باہر سے مطلب یعنی ان کے پرابلم تھا گھر میں، روحانی علاج لیا، روحانی علاج کے بستے پر انہوں نے علاج کروایا، رابطہ کیا، تو ماشاءاللہ ان کی وہ پرابلم دور ہو گئی۔ اس کو دعوت اسلامی انڈیا کی ایک ٹرمینالوجی کے اندر ہم اس کو مدنی بہار کہتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ میں کوئی اچھا واقعہ پیش آیا ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہ مدنی بہار سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی وائس چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نظام الدین ہے، میں کولکتہ سے بول رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کا ہارٹ کا پرابلم تھا، تعویذات عطاریہ استعمال کے برکت سے الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ ہوا ہے، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، صحت و عافیت میں رکھے۔ ایسے ہارٹ کے جو مرض میں مبتلا افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ ایک صرف آپ کو یہ ترغیب کے لیے ہم نے ایک مدنی بہار ہمیں بتائی گئی تھی، تو ہم نے آپ کے لیے وہ پیش کی ہیں کہ اسی طرح آپ کا بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ روحانی علاج کے اسٹالز پہ جا کر ہم سے رابطہ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی تکلیف دور ہوگی۔ اچھا، یہ ہے کہ یہ تو ایک بیماری لگی ہوئی نا ہارٹ کی، اب یہ تو ایسے بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور ہارٹ کا مریض ہے، جی نو مولود بچہ ہارٹ کا مریض ہے۔ میں تو اتنی حیرت ہوئی مجھے کہ نو مولود بچہ ابھی جس کی عمر 7 ماہ ہے، چند ماہ پہلے، نو مولود تو اسے نہیں کہیں گے اگرچہ، ابھی پیدا ہوئے، اس کو صرف 7 ماہ ہوئے، ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچے کو شوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بچے نے ابھی تو شکر کھانا یا میٹھی چیزیں کھانا بھی شروع نہیں کیا ہے،
لیکن ڈاکٹر نے اس کو ڈیٹیکٹ کی، اس کی جو بیمار رہتا تھا اس کا جب علاج ہوا، چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کو شوگر ہے، ہارٹ کے، یعنی بعض اوقات بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے ہارٹ میں سوراخ ہیں. یہ تو بہت پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے، لیکن اس طرح کے بھی کہ ہارٹ کمزور ہے، ہارٹ کی بیماری میں بچہ پیدا ہوا اور ہارٹ کی بیماری لے کر پیدا ہوا ہے، اس طرح کے بھی پریشانیوں کے ساتھ میں جو ہے وہ پریشانیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو میں آپ کے لیے ایک عمل، اگر کوئی ہارٹ کا مریض ہمیں سن رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہارٹ کی بیماری دور ہو، اس کو شفا حاصل ہو، تو اس کے لیے یہ عمل کرے انشاءاللہ عز و جل. اگر ہارٹ کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، وال بند ہو گیا ہے، خون کا دوران صحیح نہیں ہو رہا ہے، دھڑکن صحیح نہیں ہے، ہارٹ کا کیسا ہی مسئلہ ہے، وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کو شفا ملے گی. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی ہارٹ کا مریض نہیں ہے، اس کے وال بھی صحیح ہیں، خون کا دوران بھی صحیح ہے، دھڑکن بھی صحیح ہے، ہارٹ پمپ بھی برابر کرتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ آئندہ ہارٹ کی بیماری ہونے سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے گا. تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. مرض ہے تو ختم ہوگا، مرض نہیں ہے تو مرض سے حفاظت ہوگی. عمل کیا ہے؟ روزانہ کسی بھی وقت، بہتر ہے کہ رات کے وقت ایک بار درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف، مکمل سورہ یاسین، یہ پڑھ کر ایک سیب پر آپ دم کر دیں. ایپل جو ہے اس پر آپ دم کر دیں، سیب پر، اور اس سیب کو صبح نہار منہ کھا لیں. نہار منہ یعنی کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے، آپ نے صبح اٹھا، فجر کی نماز ادا کی، برش کیا، کچھ کھانا یا پینا ہے اس سے پہلے آپ سیب کھا لیں. آپ کچھ دن یہ عمل کرے، ممکن ہو جیب ساتھ دے تو روزانہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل کبھی ہارٹ کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اگر ہے تو اللہ پاک نے چاہا تو شفا مل جائے گی انشاءاللہ. چلتے ہیں ناظرین، کچھ یوٹیوب پر بھی سلسلے دیکھنے والے ہم سے سوالات کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہمارا ایک عبید رضا بھائی ہیں، یہ شاید ہمارے پرماننٹ یوزر ہے، یہ اکثر ان کے سوال ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، یہ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں. حضرت مجھے آئی فلوٹرز کا روحانی علاج یعنی وظیفہ بتا دیجئے. یعنی آنکھوں کے سامنے دھبے تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ویسے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس کے اوپر بعض جو ریسرچ بھی کی گئی ہے، لیکن خیر اگر آپ کی آنکھوں کا اگر کوئی مرض ہے کسی کو تو اس کے لیے ایک بڑا آسان روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے 5 نمازوں کی فرض کے بعد آپ نے 11 بار یا نورو یا نورو یا نورو یہ پڑھنا ہے، اور اپنی دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو بند کر کے، جس انداز سے بھی میں نے بند کی ہے اس طرح 5 انگلیوں کو بند کر کے، یعنی 10 انگلیوں کو بند کرنا ہے اور ان پر دم کرنا ہے، اور دم کیے ہوئے کو پھر اپنی آنکھوں پر پھیر لے. انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی جملہ پریشانی، نظر کم آ رہا ہے، بعض اوقات آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہیں، کبھی کبھی آنکھوں کے اندر خارش ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی آنکھوں کا پانی جو ہے وہ آنکھوں کے اندر ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ سوکھ رہا ہوتا ہے، یعنی آنکھیں خشک ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اگر کسی کو اس طرح کا مرض لاحق ہو گیا یا نظر کی کمزوری کا وہ شکار اب ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ عمل شروع کر دے 5 نمازوں کے بعد میں. فرض نماز جیسے ہو جائے، امام صاحب نے سلام پھیرا، یا آپ اگر کسی وجہ سے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض کا سلام پھیرتے ہی آپ 11 بار یا نورو پڑھیں، اپنی 10 انگلیوں کو بند کریں، اس پر دم کریں اور اپنی آنکھوں پر پھیر لیں. اور اچھا یاد رکھیں 11 بار یا نورو کے اول آخر آپ نے ایک بار یا 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کے جملہ امراض اگر ہیں تو دور ہو جائیں گے. اگر یہ عمل ایسا شخص کر رہا ہے جس کو آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہے تو انشاءاللہ آنکھوں کے امراض ہونے سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھے گا. ایک ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام سمیر ہے، میں رج سے ہوں، 2 بار میرا سرکٹ میں آتے رہ گیا، مجھے کوئی دعا بتائے یا عمل بھی بتا دے. ان کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا ہے آپ کا، آپ چاہیں تو اپنی اسپیلنگ چیک کر لیں اور دوبارہ ہمیں مسئلہ بھیج دیں. ایک سوال ہو رہا ہے، میرا نام شبنم ہے، میں اجمیر سے ہوں،
میرا لڑکا ہے 6 مہینے میں ہو گیا ہے، ابھی 2 سال کا ہے، وہ کچھ نہیں، یعنی شاید پری ڈیلیوری جس کو کہتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے 6 مہینے میں ہی شاید ڈیلیوری ہو گئی ہیں، 2 سال کا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے، صرف دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دے۔ قرآن پاک میں 6 آیات شفا ہیں۔ یہ آیات شفا ہم نے ہمارے کئی سلسلوں میں بیان کیا ہے، ان کے ہم نے ریفرنس بھی دیے تھے، میں انشاءاللہ عز و جل وہ ریفرنس پھر سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ 6 آیات شفا کو آپ چاہیں تو کسی کاغذ پر لکھ کر اسے لپیٹ کر ان کو پہنا دیں، یا پھر آپ چاہیں تو ان 6 آیات شفا کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دیں اور اسی پانی سے بچے کے بدن کی مالش کریں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ 6 آیات شفا پڑھ کر بچے پر دم کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کو شفا مل جائے گی۔ آیات کے آپ ریفرنس پھر سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی یہ آیت شفا آپ کو ملے گی پارہ 10 سورہ توبہ کی 14ویں نمبر کی 14 نمبر کی یہ آیت مبارکہ ہے، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ پھر آپ کو پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ملیں گی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، آپ اسے پڑھیں۔ پھر پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ پھر آپ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر پارہ 19 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ پھر پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ ان 6 آیات کو جو 3 طریقے میں نے عرض کیے، چاہے تو انہیں کاغذ پہ لکھ کر تعویذ بنا کر بچے کو پہنا دیں، اگر آپ تعویذ بنا رہے ہیں تو خیال رکھیں کہ اس میں دائرے والے حروف کو کہ دائرے آپ کھلے رکھیے گا، جیسے شفا، ہر آیت میں شفا آئے گا تو اس کا فا کا دائرہ آپ کھلا رکھیے گا، اور اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، زیر زبر پیش یہ لگانے کی حاجت نہیں ہے، اگر کوئی لگا بھی لیتا ہے تب بھی چل جائے گا، نہ لگائے تب بھی چل جائے گا۔ یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ یہ آیات لکھ کر تعویذ بنا کر پہنا دیں، یہ پڑھ کر روزانہ پانی پہ دم کر کے بچے کو کچھ پانی پلا بھی دے اور اس کے بچے کے بدن پر مالش بھی آپ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بچے کو اللہ کریم نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ہم سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام مدینہ ہے، میرے والدہ کا نام جنت، مجھے خواب میں بڑے بزرگ یا چھوٹے بچے یا پھر سانپ نظر آتے ہیں اور میں تکلیف میں بھی رہتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف سے نجات عطا فرما دیں۔ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جو ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سونے سے قبل یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو، یہ آپ نے 21 ٹائم 21 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور اپنے سینے پر دم کر دے، دل والے حصے کی طرف آپ اپنے دم کریں اور بغیر بات چیت کیے آپ سو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ دن آپ یہ عمل کریں گے تو جو ایسے برے خواب ہے جو ڈرا دیتے ہیں، اس طرح کے ڈراؤنے خوابوں سے نجات مل جائے گی۔ اچھا، جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر مرحومین کا بھی نظر آئے خواب میں، جیسے والد انتقال کر گئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، یا گھر کا کوئی بچہ تھا وہ انتقال کر گیا وہ نظر آ رہا ہے، تو پھر ان کے ایصال ثواب کی ترکیب بنا لی جائے۔ جو خواب میں نظر آ رہے ہیں بعض اوقات یہ ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں، تو کبھی اس طرح کا معاملہ اگر ہے کہ انتقال ہونے والے افراد نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے ایصال ثواب کی ترکیب بنا لیں، اور اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر زندے نظر آ رہے ہیں تو پھر تو گھبرانا بھی نہیں، تب بھی نہیں ہے، اور اگر ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں جس سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے تو روحانی علاج کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، وائس سوال کو۔ جی ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بھتیجی ہے 1 سال کی، اسے چکن پاکس آیا ہے،
اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائے۔ چکن پاکس ہوئے ہیں، انشاءاللہ شفا کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میں وعلیکم جاوید، السلام۔ میرا سوال یہ ہے الحمدللہ میں نماز اور ذکر کرتا ہوں، درود شریف بھی استغفار بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے صدقہ بھی نکالتا ہوں الحمدللہ، اور اس کے باوجود جو ہے مجھے ہر روز ہر سمے جو ہے ڈر گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ آپ مجھے بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ چلے انشاءاللہ عز و جل، ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا روحانی علاج آپ کریں کہ آپ کی گھبراہٹ پریشانی دور ہو جائے، آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عبد القادر جیلانی اختاری عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا ایک سوال ہے، کسی کو نظر بد لگی ہو تو اس کے تعلق سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ آمین۔ انشاءاللہ آپ کو نظر بد، ہم نے ہمارے کئی سلسلوں میں نظر بد کی حفاظت کے لیے بھی عمل عرض کیے ہیں، اور نظر بد سے شفا یابی کے لیے بھی ہم نے روحانی علاج عرض کیے ہیں کہ اگر نظر لگ گئی ہے تو وہ کیسے اترے۔ پھر عرض کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے ہو جو پہلی مرتبہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا عرض کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم، میں وعلیکم جنید السلام۔ کرناٹکا بیلگام سے۔ قریب 2 مہینے سے طبیعت خراب رہتی ہے، کمزوری بہت ہے اور بے چینی گھبراہٹ ہے، اس کے لیے روحانی علاج عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، بے چینی گھبراہٹ 2 ماہ سے طبیعت صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم سے کسی اسلامی بھائی نے اپنی بھتیجی کے متعلق سوال کیا ہے کہ بھتیجی کو چکن پاکس ہوئے ہیں، تو شفا یابی کے لیے چکن پاکس کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج ہے، درود تاج کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ درود تاج آپ کسی بھی کتاب سے دیکھ لیں، درود تاج کو آپ 11 مرتبہ پڑھ کر جس سے چکن پاکس ہوا ہے اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ جب کسی کو بھی ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، درد بھی کافی ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات جو ہے، بعض اوقات کے شاید اکثر اوقات بخار بھی آتا ہے، تو اور جب چھوٹے بچوں کو ہو تو شاید تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو یہ 11 مرتبہ آپ جو ہے درود تاج پڑھ کر ان پر دم کر دے، شفا مل جائے گی۔ اچھا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب چکن پاکس تو چلا گیا، یعنی بیماری تو چلی گئی، لیکن بعض اوقات میں دھبے چھوڑ جاتی ہیں، یعنی اور وہ باقاعدہ یعنی چہرے پر اکثر اس کا اثر ہوتا ہے، ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن چہرے پر بڑے واضح ہوتے ہیں، اور وہ میں نے ایسا دیکھا ہو جن کو ابھی کچھ دنوں پہلے چکن پاکس ہوا تھا، شفا تو مل گئی لیکن وہ جو یعنی سوراخ پڑ جاتے ہیں چہرے کے اندر، کیونکہ وہ دانے دانے سے بنے رہتے ہیں، تو وہ تو جھڑ جاتے ہیں، لیکن اندر چہرے میں وہ سوراخ وہ دھیرے دھیرے ریکور بھی ہوتے ہیں، چہرہ صحیح ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کالے کالے دھبے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک عمل بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر چھوٹے بچوں کو ہوئے تھے یا کسی کو ہوئے تھے اور اب وہ تو بیماری تو چلی گئی، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، دھبے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے 15 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یہ 15 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے بدن پر جہاں کہیں اس طرح کے دھبے باقی ہیں اس پر اچھی طرح سے ہاتھ پھیر لیں۔ اچھا اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں، اور یہ دن میں کسی بھی ایک وقت کریں یا 5 نمازوں کے بعد کر لیں یا بار بار کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل چہرے پر جو داغ دھبے رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے۔ جاوید بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی جو ہے وہ گھبراہٹ رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، کبھی بھی یعنی ایک تو یہ 2 طرح کے لوگوں کا ہم اس میں موازنہ کرواتے ہیں، آپ کو تو بات کچھ سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عبادت نہیں کرتے، کسی بھی طرح سے سستی کا شکار ہیں، جب ان پہ پریشانی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں تو لگتا ہے کہ اپنے تو ہے گناہ گار ہے تو پریشانی آنا تو بنتی ہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے سوال کیا، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو ذکر بھی کر رہا ہوں، صدقہ بھی دے رہا ہوں، خیرات بھی کر رہا ہوں، ماں باپ کا فرما بردار بھی ہوں، پھر مجھے کیوں کر رہا ہوں میں، پھر میں کیوں پریشان ہوں؟ پھر وہ دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ وہ دیکھو بازو والا کہ سود کا کاروبار ہے لیکن
خوب پیسے کما رہا ہے، صحیح۔ وہ دیکھو نماز تو پڑھتا نہیں ہے لیکن بالکل خوشحال ہے، اس کو بیماری تک نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اسے عمر بھر میں کبھی بھی سر کا درد تک نہیں ہوا، یعنی اللہ نے ایسی صحت عطا فرمائی تھی کہ اسے درد سر تک کبھی نہیں ہوا۔ تو کبھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اب عبادت کا کوئی بھی انداز ہے ہمارا، ہم بڑے نیک ہیں، مصیبت آ رہی ہے تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میں تو اتنی عبادت کروں پھر مجھ پر پریشانی کیوں آ رہی ہے، بلکہ ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے حقیقی محبت کرتا ہے اس پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اگر پڑھیں تو ان کی سیرت میں تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ان لوگوں نے جو تکالیفیں اٹھائے شاید کوئی نہیں اٹھایا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی تکالیف مجھے پہنچی اتنی کسی اور کو نہیں پہنچی، اتنی تکلیفیں آئی۔ اچھا ابھی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام تو کیا یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ عبادت کرنے پر پریشانی نہیں آئے گی تو پھر سب سے زیادہ تو انبیاء اکرام کی زندگی خوشحال، بغیر پریشانی، بغیر تکلیف والی ہونی چاہیے، لیکن ان کی زندگی بھی تکلیفوں سے گزری ہے۔ تو خیر یہ ایک بعض اوقات نا اس طرح شیطان وسوسوں میں انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ ذہن بناتا ہے کہ جب پریشانی آ ہی رہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی، معاذ اللہ پھر انسان عبادت سے جی چرانا شروع کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھ پر پریشانی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی محبت میں سچا ہوں، اس لیے مجھے پریشانی آ رہی ہے۔ اس وقت بندے کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے بھی اس کے پر ہاں پریشانی اس وجہ سے بھی مسلط آتی کی ہے جاتی ہے نا، کہ وہ اپنی عبادت سے اگر اللہ نے جو اس کے لیے منصب جو ہے اللہ کے نزدیک تھا جی وہ نہیں پا رہا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر اسے آزمائشوں پر صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ صبر کی برکت سے اللہ نے جو اس کے لیے منصب اللہ پاک کے نزدیک جو اس کا منصب تھا وہ منصب کو وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ میں آپ کو کچھ روحانی علاج عرض کرتا ہوں، 2 روحانی علاج۔ ایک تو بطور خاص آپ نے گھبراہٹ کا جو ذکر کیا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ کسی بھی نماز کے بعد کم سے کم 7 بار یا 7 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہے تو پھر آڈ نمبرز میں، طاق عدد میں، جیسے 7 ہے یا 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، 15 ہے، ایسے نمبرز میں آپ یہ عمل کریں گے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، ورنہ کم سے کم 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی۔ پھر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے سینے پہ دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ یہ آپ کو نمازوں کے بعد ہی عمل کرنا ہے۔ دوسرا، غم پریشانی دور کرنے کے لیے آپ نے روزانہ کسی بھی وقت میں، ابھی جو پہلے عمل کیا وہ بطور نماز کے فوراً بعد کرنا ہے، اور ابھی جو عمل عرض کیا جا رہا ہے یہ آپ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، 60 ٹائمز، 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مکمل لا حول شریف 60 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پریشانی، غم، تکلیف دور ہونے کی دعا کر لیں، انشاءاللہ عز و جل غم، تکلیف سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سوال ہوا ہے، سید عبد القادر جیلانی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کسی کو بھی نظر لگ جاتی ہے تو کیا کرے؟ نظر اتار لیں۔ نظر اتارنے کا طریقہ ہم نے ہمارے سلسلے میں کئی بار بیان کیا ہے۔ ایک علاج آپ کو آج نیا عرض کرتا ہوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک اپنی کتاب لکھی ہے بیمار عابد، اس میں نظر لگی ہے تو نظر کو کیسے ختم کرے اس کا ایک بڑا پیارا اور بڑا آسان روحانی علاج لکھا ہے کہ جس کو نظر لگی ہے اس پر 60 ٹائم، 60 بار لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ دوسرا ایک روحانی علاج، یہ کئی مرتبہ ہم نے ہمارے سلسلے میں بیان کیا ہے، بڑا مجرب عمل ہے کہ جسے نظر لگتی ہیں اور بار بار لگتی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں نظر لگے ہوئے شخص کو کہ سیدھے گال پر دم کر دے، اور پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے اور اس کے الٹے گال پر دم کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، اس کی پیشانی پر دم کرنا ہے، اور ہر بار سورہ کوثر سے پہلے
یعنی سورہ کوثر، انا اعطینا کل کوثر، یہ والی صورت ہے، مکمل پڑھنی ہے اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہ سب سے پہلی مرتبہ جب آپ پڑھو گے تو اس سے پہلے درود پاک بھی پڑھیں، اور سب سے آخری بار جب پڑھو گے تیسری مرتبہ تو اس پڑھنے کے بعد میں بھی درود پاک پڑھیں، پھر پیشانی پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی، نظر کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے اور کمزوری بھی ہے، بے چینی گھبراہٹ بھی رہتی ہے. تو گھبراہٹ کا تو ابھی ایک روحانی علاج ہم نے عرض کر دیا ہے کہ آپ یا اللہ قوینی و قلبی ہر نماز کے بعد کم سے کم 7 بار پڑھ کے اپنے سینے پر دم کریں، انشاءاللہ گھبراہٹ سے شفا مل جائے گی. بے چینی کے لیے بھی یہی عمل ہے. آپ جو پریشان رہتے ہیں تو پریشانی کے لیے آپ صبح و شام یہ آیت مبارکہ آپ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل تعلیم فرمایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں. کلمات کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 بار اسے پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود شریف یہ پڑھنے کا آپ اپنا معمول بنا لیں. صبح و شام کرنا ہے. تو آپ کو صبح و شام میں آسان آپ کو سمجھا دوں کہ آپ چاہے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عصر کی نماز کے فوراً بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ صبح و شام آپ کا یہ عمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی. 2 ماہ سے آپ کی طبیعت بھی خراب ہے تو آپ ایک اور عمل کرنے کا معمول بنا لیں. بیماری سے شفا یابی کے لیے آپ نے یا حیو یا حیو یا حیو 1000 بار 1000 ٹائمز پڑھیں اور آپ اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی، یعنی آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. چلتے ہیں ناظرین اکرام، کچھ یوٹیوب پر بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم، میرا نام مریم ہے، میرے لڑکے کا نام سمیر ہے، کپڑے کی دکان ہے پر 8 دن کپڑے کی دکان ہے 8 دن جاتا ہے اور بعد میں جاتے ہی دکان پہ نہیں جا پاتا ہے، علاج بتا دیجیے. یعنی 8 دن یعنی کچھ دن جاتا ہے، ایک مثال دے رہے ہوں گے، کچھ دن جاتا ہے پھر نہیں جاتا ہے. اور دوسرے بیٹے کا نام ساجد ہے، وہ غصہ بہت کرتا ہے، بار بار غصہ ہو جاتا ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ہم نوٹ کر لیتے ہیں. ایک تو جو ہے کام میں دل نہیں لگتا ہے اس کے لیے، اور دوسرا غصے کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم حضرت، میری والدہ کے جوائنٹس اور بون میں پین ہے اور فیور بھی ہیں، علاج ارشاد فرما دیں. بدن درد اور بخار رہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. سوال ہو رہا ہے، حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے جوائنٹس اور بیک پین ہے، آنکھ بھی ریڈ ہو گئی ہیں، علاج ارشاد فرما دیں. بدن درد اور آنکھوں کی سرخی کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک وظیفہ بتا دیجئے، میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے، بہت دنوں سے پینڈنگ ہے، اور دعا بھی فرما دیں کہ کام میرا بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کام ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، ناظرین کے جو کام پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پھنسے ہوئے کام نکال دے. آمین آمین. جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں ان کی دور ہو جائے. پہلے کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آڈیو سوالات بھی بہت سارے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل سب کے جوابات ایک ساتھ دیتے ہیں. جی ایک سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امام حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے، جسم کی خارج کا کچھ روحانی علاج ارشاد فرمائیے. جسم میں خارش ہے اس کا کوئی روحانی علاج جاننا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور سوال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ پھیپھڑوں کے امراض کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو پھیپھڑوں کے امراض کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں.
ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم حضور السلام۔ میرا نام ضمیر ہے، میں ہبلی کرناٹکا میں رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ بچوں کے امتحان ہیں تو بچے کافی بھولنے کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ہو جسے پڑھنے سے پہلے اگر وہ پڑھ لیں تو پھر وہ جو کچھ بھی پڑھا گیا یاد رہے گا اور ان کی ایگزام جو ہے اچھی سے جائے گی۔ برائے کرم اس کا ایک وظیفہ عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کہیں باہر جاتے رہتے ٹرین میں بس میں بیٹھ کو، ہمارے پاس بہت سارا سامان ہوتا تو کبھی کبھی سامان چوری ہو جاتا، منگے کا آئٹم سننا چوری ہو جاتا، چاندی چوری ہو جاتا، تو ایسا چوری سے بچنا بولے تو کیا پڑھ کو پھونکنا حضرت، ذرا بتاؤ حضرت۔ انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے، کرناٹک سے شاید انداز محسوس ہو رہا ہے سوال کا۔ ہاں، یہ واقعی میں ایک بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، سامان اگر چلا جائے۔ سفر میں اتنی محنتوں سے خریدنا۔ آپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں، کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ سامان آپ کا چوری ہو گیا ہو اور ٹینشن میں آ گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو؟ نہیں، الحمدللہ ایسا واقعہ تو ہوا نہیں۔ چلے آپ سے ہی جانتے ہیں کہ ان سے ہی جانیں گے کہ ان کا تو کبھی سامان کوئی چوری نہیں ہوا ہے، تو ان سے معلومات کرتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں یہ کہ ان کا سامان چوری نہیں ہوتا، ورنہ یہ تو ان کے سفر بھی کافی ہوتے ہیں، پھر ان کا سامان کیسے چوری نہیں ہوا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اچھا، آج ہمیں استخارہ کے لیے کوئی کال بھی نہیں آئی ہے ابھی تک۔ جی آج آپ خالی بیٹھے تو آپ سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ پھر چلیں ناظرین، چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ ہم سے جو یوٹیوب پر جو ہم سے سوالات موصول ہوئے کہ کام میں دل نہیں لگتا ہے بیٹا، 8 دن جاتا ہے پھر نہیں جاتا ہے، شاید دل نہیں لگتا ہوگا، اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ میں ہوگا، تو یاد رہے کہ کاروبار کرنے میں، نوکری کرنے میں اگر کسی کا دل نہیں لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ اول آخر جو ہے وہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ میں پھر ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ 21 دن تک کنٹینیو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے بچے کی کام میں دل لگنے کا یعنی وہ ایک بعض اوقات ایسی سستی ہوتی ہیں کہ کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، تو عمل یعنی یہ عمل کرنے میں بھی اس کی وہ دل نہیں لگے گا، اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر یہ عمل آپ کر کے ان پہ دم کر دیں، اور انشاءاللہ عز و جل جب ان پر آپ دم کرو گے تو ان کو انشاءاللہ کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، کبھی آپ یہ وظیفہ، آپ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اگر اب یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کو نہیں یاد رہا کہ کیا کہا گیا تھا، ویسے کوشش ہم نے یہ کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ جیسے شروع ہو تو ہم ایک نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھیں، تاکہ جو وظیفہ یہاں سے بتایا جائے، جو اللہ کے ناموں کے اذکار یہاں سے بتائے جائے، وہ آپ تحریر کر سکیں۔ تو آپ اگر یہ عادت رہے گی تو انشاءاللہ جب بھی ہم بتائیں گے، ہم 2-3 مرتبہ دہراتے ہیں اسی لیے تاکہ کوئی ناظرین اگر لکھنا چاہے تو وہ لکھ بھی سکیں۔ تو آپ یہ عمل اگر لکھ چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں ایک آسان علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، یہی کام میں دل لگنے کے لیے یہ تعویذ ہے، 101 بار آپ نے کرنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک سادے کاغذ پر آپ اس کو تحریر کر لیں، لکھیں اسے، یا اللہ، اس میں جلالت اللہ کا جو ہاں کا دائرہ ہے وہ کھلا رکھیں، آپ اس کو لکھیں اور اس کو لپیٹ کر اپنے بچے کے گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں ان کا دل لگ جائے گا۔ اور آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ غصہ آتا ہے بچے کو، تو غصے کے لیے جو ہے وہ ایک روحانی علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ اگر خود چاہتا ہے کہ میرا غصے کی عادت میری نکل جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ جب بھی کچھ کھائے یا پیے تو اس پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کی چیز ہے یا پانی کی چیز ہے اس پر دم کرے اور پھر پیے، انشاءاللہ عز و جل غصہ جو ہے ان کا یہ ختم ہو جائے گا۔ یا پھر یہ عمل کر لے کہ یا ودودو 1 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں،
انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ پانی 3 سانس میں پیے سنت کے مطابق، اور 40 دن کنٹینیو یہ عمل کریں، یعنی گیپ نہ کریں، روزانہ دن میں کم سے کم 1 مرتبہ جو پانی پیتے وقت میں یہ عمل کرے، ایک ہی بار پڑھنا ہے یا ودودو، یا آپ گھر کا کوئی فرد پڑھ کر دم کر کے ان کو ایسا پانی پلا دے، 40 دن پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کے غصے کی عادت نکل جائے گی، وہ غصہ جو گناہ کرواتا ہے وہ انشاءاللہ عادت ان کی نکل جائے گی۔ ہم سے کسی نے سوال کیا ہے کہ والدہ کے بدن میں درد رہتا ہے، جوائنٹ پین کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو بخار بھی ہے۔ پھر ایک اور ہم سے اسی طرح کا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ بدن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو بدن کے جوڑوں میں جس کے درد رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے بدن کے جو جوڑ درد دے رہے ہیں اس پر اپنا ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل بدن کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بخار کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ والدہ کو بخار بھی رہتا ہے، تو بخار کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، آپ کی والدہ یہ عمل کرتے رہیں، یہ پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اگر والدہ نہیں کر سکتی ہے تو آپ کچھ ایک مخصوص تعداد میں 11 مرتبہ پڑھ لے، 15 مرتبہ پڑھ لے، یا کثرت کے ساتھ چند ایک مرتبہ آپ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، تو انشاءاللہ عز و جل والدہ کا بخار ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جنہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ بدن کے میں درد رہتا ہے تو ان کا تو روحانی علاج عرض کر دیا ہے، ساتھ میں انہوں نے آنکھوں میں سرخی رہتی ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ایک عمل عرض کرتا ہوں، یہ عمل کی برکت سے آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے گی۔ عمل کیا کرنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے یا مقیتو، یا مقیتو، یا مقیتو۔ جس کی آنکھیں سرخ ہو اور درد بھی کرتی ہو تو اسے 10 بار یہ پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پہ دم کرنا ہے۔ 10 مرتبہ یا مقیتو پڑھے، اول آخر 1 یا 3 بار درود شریف، اور اپنی دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کا درد یا آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی۔ آپ ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں، جو آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی آنکھیں چیک کرا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ سوال ہوا ہے امام حسین بھائی کہ جسم کی خارش کا روحانی علاج بتا دیں۔ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اسے آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، روزانہ عمل کرنا ہے، یہ صرف آیت مبارکہ کو ایک ہی بار پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود پاک، اور اپنے بدن کے ان حصوں پر دم کرنا ہے جن حصوں پر خارش کا اثر ہے، وہاں دم کر دے، جیسے ہاتھ پر اثر ہے تو ہاتھوں پہ دم کر دے، ایسی جگہ پر ہیں جہاں دم نہیں کر سکتے تو اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے ان جگہوں پر ہاتھ پھیر دے، انشاءاللہ عز و جل خارش ختم ہو جائے گی، اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ پھیپڑوں کے امراض ہیں، اس کے لیے روحانی علاج جاننا ہے۔ یہ روحانی علاج جس کو پھیپڑوں کی بیماری ہے یا اندرونی کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہیں جو بڑی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ بڑا توجہ کے ساتھ سنیے۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سادے کاغذ پر، اور وہ کاغذ ایسا استعمال کرنے کی کوشش کرے جس پر انک، جس پین سے آپ لکھیں گے وہ پین کی انک جلدی نہ سوکھے، یعنی بعض اوقات پیپر ایسے ہوتے ہیں نا کہ لکھتے ہی پیپر اس کی انک کو چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، تو ایسا پیپر استعمال کرے جیسے بٹر پیپر ہوتا ہے، یہ جلدی تیل یا پانی وغیرہ کو جلدی جو ہے وہ جذب نہیں کرتا ہے، تو آپ چاہے تو بٹر پیپر پر یہ عمل کرے۔ آپ نے یا غفورو کے حروف مقطعات، یعنی یا غفورو کے حروف تہجی الگ الگ کر کے آپ نے ایک پیپر پر 3 بار لکھنا ہے۔ جیسے یا غفورو میں کون کون سے حرف آئیں گے؟ سب سے پہلے آئے گا یا، پھر الف، پھر آئے گا غین، پھر فا، پھر واو، پھر را۔ یا غفورو ملا کر نہیں لکھنا ہے، یہ جدا جدا لکھنا ہے۔ پہلے یا لکھ دے، یہ اردو میں لکھنا ہے، یا لکھ دے، پھر الف لکھے، پھر تھوڑا اسپیس دے کر، تھوڑی جگہ چھوڑ کر غین لکھیں، فا لکھیں، واو لکھیں، را لکھیں۔
یہ 3 مرتبہ ایسے ہی لکھنا ہے. جیسے ہی آپ نے 3 مرتبہ لکھا تو روٹی کو اس کے اوپر رکھ کر جو کچھ لکھا ہے وہ روٹی میں جذب ہو جائے اس طرح سے اس کو دبائے. یعنی لکھے ہوئے پر روٹی رکھے اور روٹی کو آپ دبائیں تو جو کچھ لکھا ہے وہ روٹی اس کو چوس لے گی, اس اینک کو روٹی چوس لے گی. اب اس روٹی کو آپ استعمال کریں, کسی سالن وغیرہ کے ساتھ کھا لیں, چائے وغیرہ کے ساتھ کھا لیں. یعنی یہ روٹی کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس عمل کی برکت سے پھیپھڑوں کے جملہ امراض دور ہوں گے. اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی. ہم سے سوال ہوا ہے کہ امتحان میں سبق یاد رہیں, یاد تو کرتے ہیں لیکن امتحان کے وقت میں ذہن سے نہ نکلے تو کیا عمل کرے. تو اس کے لیے آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ جب بھی سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت میں یہ دعا اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام, یہ دعا آپ نے ایک بار پڑھنا ہے اول آخر, ایک بار درود پاک. پھر آج کا آپ اپنا سبق یاد کریں یا جو بھی سبق یاد کرنا ہے امتحان کے وقت میں, اگر اسباق یاد کر رہے ہیں وہ یاد کریں. انشاءاللہ عز و جل جب امتحان کے ہال میں آپ جائیں گے سبق جو بھی آپ پیپر پہ لکھنا چاہوں گے تو انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. اچھا ایک روایت بھی ہے نا, نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, گویا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک روحانی علاج بیان فرما دیا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو, انشاءاللہ یاد آ جائے گی. تو یہ سمجھ لے کہ ایک ہمارے لیے روحانی علاج ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبق تو بہت اچھے سے یاد کیا تھا لیکن جب امتحان ہال میں پہنچے تو گھبراہٹ کی وجہ سے اب وہ آنسر یاد نہیں آ رہا ہے, تو پھر آپ درود پاک اس وقت شروع کر دیں. زیادہ گھبرائی نہیں, اس کا تو صحیح طریقہ تو جو ٹیچرز ہوتے یہ بھی بتا دیتے کہ جو سوال کے جواب آپ کو یاد آ رہے پہلے وہ تحریر کر لیں, پھر جو جواب تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے یا یاد تھا ذہن سے نکل گیا ہے اب اس کی طرف جائے. تو اب جب جانا ہے یاد نہیں آ رہا ہے تو آپ درود پاک پڑھتے رہیں, درود پاک کی کثرت کرتے رہے اس وقت میں. انشاءاللہ عز و جل اگر یقین محکم ہوگا تو یاد آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یقین محکم یعنی مضبوط, ہاں مضبوط یقین ہوگا تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے یاد آنا ہی ہے, یہ ہمارا اعتقاد ہو. صدقے دل کے ساتھ پڑھے. ہاں یہ صدقے دل سے پڑھے اور یہ یقین رکھیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے تو یاد آئے گا ہی. اچھا یاد ہونا چاہیے آپ کو, اور درود پاک پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو یاد آ جائے گا. اچھا چلے سامان چوری ہونے سے محفوظ. پہلے ایک یہ تھا یوٹیوب کے ذریعے جی کہ کام ہوتا نہیں ہے, رک جاتا ہے اور مزید کام میں کامیابی نہیں مل پاتی ان کو, شاید ایسا بھی تھا. جزاک اللہ خیرہ, یہ توجہ میں نہیں رہتا. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ کام اٹک جاتے ہیں نا, کام نہیں ہو پا رہے ہیں تو کیا کرے اس کے لیے کچھ؟ اس کے لیے وظیفہ جی, تو اس کے لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ جب بھی کوئی ایسا کام شروع کرنے جا رہے, نیا کام جیسے بتا رہے کہ کام کر رہا ہو, شروع کر رہا ہو تو اٹک جا رہا ہے, ہو نہیں رہا ہے, تو کام شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو یا نافعو یا نافعو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا کام پورا ہونے لگ جائے گا. یعنی کام شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھیں, اور جی. اگر درمیان میں کام اٹک جائے تو آپ اس نیت سے کہ کام میرے بن جائے, کام نکل جائے, کہ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے, اس نیت سے آپ صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی نکل جائیں گے. اور یہ یا نافعو بتایا آپ نے, یا نافعو کاروبار, کام, جو بھی کام آپ شروع کر رہے ہیں تو اس کو پہلے پڑھیں, وہ کام شروع کرنے سے پہلے 20 بار یا نافعو, پھر کام شروع کریں. انشاءاللہ عز و جل کام کہیں نہیں پھنسے گا, انشاءاللہ حلال کام ہوگا, اچھا کاروبار ہوگا تو وہ کام آپ کا نکل جائے گا انشاءاللہ. اچھا سامان چوری ہوتے ہیں, کچھ روحانی علاج میں بھی عرض کرتا ہوں. ایک تو بڑا مشہور عمل ہے, تو کوئی روحانی علاج کے ہم سامان پہ دم کر دیں, سامان چوری نہ ہو. ایسا ہوتا ہے نا کہ رات سفر کر رہے ہیں, اب آنکھ لگ گئی, کوئی اسٹیشن پہ اترا تو ہمارا بھی سامان لے کے اتر گیا. صحیح, ایسا ہوتا ہے بسا اوقات. کیا کریں ایسا جب معاملہ ہو کہ سامان وغیرہ یا کوئی موبائل وغیرہ بھی ہوتا ہے, چارجنگ وغیرہ لگا لیتے ہیں کہ پھر چارج پہ جب صبح اٹھ کے دیکھتے ہو تو چارجنگ بھی نہیں ہوتی, موبائل بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں. جب ایسا خدشہ ہو, اندیشہ ہو کہ سامان غائب ہو جائے, چوری ہو جائے, تو اس کے لیے آپ جو ہے نا یہ عمل کر لیجئے اور اپنے سامان پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا سامان حفاظت میں رہے گا. یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے سامان پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا سامان حفاظت میں رہے گا. ماشاءاللہ, یا جلیلو 10 بار پڑھ کے اپنے سامان پہ دم کریں. اچھا آپ نے جو ایک موبائل کا ذکر کیا نا, اس سے تو مجھے ایک بات یاد آئی. میں سوشل میسیج میں یوں سمجھ لیا آپ کو, میں سوشل میسیج دے رہا ہوں کہ چارجنگ, فون کی چارجنگ
ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک ہاتھ سے اور دوسرا الیکٹرک سے چارج ہوتا ہے. یعنی ایسا سمجھے کہ آپ نے صرف چارجنگ کو فون لگایا اور ہاتھ نہیں لگایا، یعنی اس کو پکڑ کے نہیں رکھا تو آپ کا فون چوری ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، تو پھر فون غائب ہو جائے گا. تو جب بھی فون چارج کریں نا، کہیں بھی سفر میں ہو، تو آپ اپنے ہاتھ میں فون رکھیں، پھر سوئچ کے اندر اپنا ایڈپٹر لگائے اور پھر چارج کریں. انشاءاللہ عز و جل فون چارج بھی ہوگا اور فون آپ کے پاس بھی رہے گا. یہ بھی کہ چارج کے دوران پھر استعمال بھی نہ کرے اس کو. ہاں، اسے بلاسٹ ہونے کی بھی بعض اس طرح کی خبریں جیسے ہیں. اب آپ نے بتایا کہ چارجنگ کے ساتھ ساتھ موبائل ہاتھ میں رکھنا ہے کہ یہ میسج نہ لے لے کہ وہ حضرت نے بتائے تھے کہ یوز کرتے رہیے کر کے. صحیح. آپ نے موبائل بھلے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، لیکن یہ کرنا ہے کہ آپ نے موبائل پکڑنا ہے، نہ کہ استعمال کرنا ہے چارجنگ کے لیے. اور یہ بھی کہ اعجاز بھی اب جیسے آرام کرنا ہے، ٹرین کا سفر ہو رہا ہے، اب اکثر ہوتا بھی ہے کہ معاملہ وہ چلو میں سو رہا ہوں چارجنگ پہ لگا کر کے، تو اب آپ سو ہی رہے چارجنگ پہ لگا کے، اب اس کے علاوہ آپ نے تو کہیں جانا نہیں ہے، ایک دن کا سفر ہوگا، تو کوشش یہ کریں کہ آپ رات میں سوتے سمے نہ لگائیں نا. صحیح ہے. آپ جو ہے نا اس کو اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ دن میں تو آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے کام. آپ پھر دن میں آپ جو بیٹھے گے اپنے چیئر پہ سیٹ وغیرہ پہ جب آپ بیٹھ جائیں گے، اس وقت آپ چارج پہ لگا لیجئے، آپ کے آنکھوں کے سامنے بھی رہے گا، چوری ہونے کا خدشہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، ہمیں تو کہیں نہیں جانا ہے، لیکن جس نے چوری کرنا ہے اس نے ضرور جانا ہے. تو پھر وہ نکل گیا تو پھر ہمارا فون بھی نکل جائے گا. تو اس لیے ہم کہیں نہیں جا رہے، لیکن رات میں فون اپنا کبھی بھی چارجنگ کو لگا کر نہیں سوئے. اب صبح لگا لے پھر، یا پھر آپ چارج اگر کرنا ہے کہ صبح صبح اترنا ہے لیکن فون کی اتنی بیٹری نہیں ہے اور صبح آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے کہاں جانا ہے اس کے لیے، تو پھر آپ تھوڑی دیر جاگے، فون چارج کر لے اور پھر سوئے. اچھا، یہ تو ہے کہ ایک سفر کی ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک عمل اگر میں یہ کر لینا تو یہ بڑا پیارا عمل ہے. بعض اوقات گھر کے اندر بھی سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بڑا کیش آ گیا ہے وہ گھر میں رکھا جاتا ہے. تو ویسے کیش تو رکھنا بھی نہیں چاہیے جو ہے وہ، ویسے ورنہ سونا وغیرہ تو ہوتا ہے، عورتوں کے زیورات وغیرہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ سورہ توبہ پارہ 10 میں یہ شروع ہوتا ہے سورہ توبہ، اگر آپ اس کی کسی سے فوٹو کاپی کروا لیں، پوری سورہ توبہ کی چند ایک پیجز میں یہ فوٹو کاپی آئے گی، یعنی اس کی زیروکس کروا لیں، اور اس جہاں بھی آپ نے اپنا قیمتی سامان رکھا ہے وہاں پر اس سورہ توبہ کو آپ رکھ دیں. یا پھر اگر آپ سے کہیں سے کارڈ وغیرہ سورہ توبہ کا مل سکتا ہے تو وہ، یا پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اگر لکھ سکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے سورہ توبہ لکھیں، یا اس کو پھر آپ اپنے ایسے قیمتی، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تب بھی آپ اپنے سامان میں اس کو رکھ کر سفر کریں، انشاءاللہ سامان چوری سے محفوظ رہے گا. لیکن سفر کرنے میں بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. پھر ایسی جس جگہ پر وہ سورہ توبہ رکھی ہوئی ہے ایسے بیگ کو لات نہ لگے، اس کا خیال رکھے. تو ورنہ پھر سفر میں تو جو روحانی علاج عرض کیے وہ روحانی علاج کر لے، اور گھر میں جو قیمتی سامان ہے اس کو چوری سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ توبہ کو کسی پیپر وغیرہ پر لکھ کر یا اس کی فوٹو کاپی کروا کر اس کو لپیٹ کر اس جگہ پہ رکھ دے جہاں قیمتی سامان ہے. انشاءاللہ سورہ توبہ کی برکت سے وہ سامان آپ کا چوری ہونے سے محفوظ رہے گا. اپنے سامان پر آپ یا اللہ 49 ٹائم بھی دم کر کے رکھنے کی عادت بنا لے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل سامان چوری نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ بھی کہ اعجاز بھائی جیسے سفر پہ جا رہے ہیں، جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ویسا ہوا کہ نہیں، تو کوشش تو یہ رہتی کہ الحمدللہ جب بھی سفر سے نکلے گھر والوں کی بھی طرف سے ہوتا ہے کہ صدقہ دے کے جائے. ماشاءاللہ سب وہی ہے کہ صدقہ بلاؤ کو ٹال دیتا ہے، صدقہ دے انشاءاللہ عز و جل. بلائے یہ سامان کا چوری ہو جانا بھی ایک طرح کی بلا اور آفت ہے، اس سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل پھر کل لائیو سلسلہ لے کر آئیں گے. جن کے سوالات آج سلسلے میں شامل نہیں ہو سکے کل کوشش کریں گے ان کے سوالات کو سلسلے میں ہم شامل کریں. آئیے اختتام پر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. جن جن لوگوں نے سلسلے میں ہم سے سوالات کیے تو ان کے نام جانتا ہے، ان کی تکلیفیں تو جانتا ہے، سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے. جو بیمار تھے یا بیماروں کا نمائندہ بن کر ہم سے سوال کیا ہے ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ان کی دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جو روزی میں بے برکتی کا شکار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما. جو روزی کے لیے در بدر ہیں
روزی کی تلاش میں ہیں، اے اللہ پاک آسان ذرائع سے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دے۔ جو نکاح کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ جو بیماری میں گھرا ہیں انہیں بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کا طلبگار ہیں انہیں صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھر میں امن، سکون، چین عطا فرما دے۔ گھر سے بے امنی، سکون، بے سکونی، لڑائی جھگڑے دور فرما دے۔ گھر امن کا گہوارہ بنا دے۔ آفت و بلا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ساز و سامان کی بھی حفاظت فرما، ہماری جان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر